تو اگر نفس مرتا ہے، اگر نفس مٹتا ہے، اگر نفس عاجز ہوتا ہے، اگر نفس کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو وہ بھوک اور پیاس ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے گا، رمضان کے مبارک مہینے میں بھوکا رہے گا، تو اس کا نفس امبارہ جو ہے وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا۔ جب مٹ جائے گا تب وہ اس کا دل نیک کاموں میں لگے گا، اور اس کا دل نمازوں میں لگے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے گا، ہر بری بات سے بچتا رہے گا۔ یہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی مغلوب کر دیتی ہے تو کبھی یہ انسان پر غالب ہو جاتا ہے، کبھی انسان مغلوب ہو جاتا ہے تو کبھی انسان اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے نفس پر اگر انسان جو ہے غالب آ جائے اس نفس پر تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان یہی اپنے اوپر اس نفس کو غالب کر لے تو پھر یہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ جب اپنے بندوں سے اس قدر محبت و الفت کرتا ہے پھر اتنی مشقت کیوں؟ 17-18 گھنٹے کا روزہ، اور اس میں کھانے سے روک دیا گیا، پینے سے روک دیا گیا، نہر فرات کے سامنے ہے، پانی کو پی نہیں سکتے، بہترین لذیذ کھانا سامنے ہے، کھا نہیں سکتے، جو چیزیں دوسروں مہینے میں جائز تھیں اب اس مبارک مہینے میں وہ ناجائز ہو گئی، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، بہترین شربت ہے پی نہیں سکتے، سامنے نہر فرات کا پانی بہہ رہا ہے لیکن ہم اس کو پی نہیں سکتے، اچھا کھانا ہے، اچھے پھل فروٹ ہیں، اس کو ہم چکھ نہیں سکتے، ذائقہ نہیں لے سکتے۔ آخر یہ کون سی محبت ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے تو پھر اس قدر مشقت، تو اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ آپ ایک اس کو مثال سے سمجھیے، بڑا پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، نقطے کی بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے تو کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، کتنی پریشانیوں کو برداشت کرتی ہے، 9 مہینے اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے، اور ان 9 مہینوں میں وہ سرد اور گرم چیزوں سے بھی پرہیز کرتی ہے۔ اگر سردی کا مہینہ ہے تو زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتی ہے، کیوں؟ کہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر گرمی کا مہینہ ہے تو وہ زیادہ گرم چیزوں سے پرہیز کرتی ہے، کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب بچہ وہ جنتی ہے تو موت کے منظروں سے وہ گزرتی ہے۔ اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہگنا موتنا پیشاب بول و برا سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ ماں خود گیلے میں سوتی ہے، پیشاب کی بدبودار پانی میں سوتی، لیکن اپنے بچے کو اپنی چھاتی پہ سلاتی ہے، اچھی بری چیز بھی نہیں کھاتی، کیوں؟ کہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی الفت کرتی ہے، لیکن پھر بھی جب بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اب بیمار ہو گیا، بخار ہے یا کوئی ایسی اسے تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے روتا بہت ہے، تو اب وہی ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد جب اس سے دوا لیتی ہے تو وہ میٹھی دوا تو دیتا نہیں ہے ڈاکٹر، ایک دم کڑوی تلخ، اب وہ کڑوی تلخ دوا لے کر کے آتی ہے، وہ پسی ہوئی دوا لے کر کے آتی ہے، آنے کے بعد جب بچے کو پلاتی ہے یا وہ لیکوڈ یا سیرپ پلاتی ہے تو بچے کو چمچ میں ڈالتی ہے، ڈالنے کے بعد کبھی بچے کے ہاتھ اور پیر پکڑتی ہے، کبھی ناک کو دبا کر کے اس کے حلقوں میں دوا ڈال دیتی ہے۔ اس وقت اس ماں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے
والا تو یہ دیکھتا ہے کہیں یہ اپنے بچے کو مار نہ دے، اس لیے کہ اس وقت جو رویہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھ بھی پکڑتی ہے، کبھی پاؤں بھی پکڑتی ہے، کبھی ناک بھی دباتی ہے اور اس کے حلقوں میں وہ دوا ڈال دیتی ہے، دیکھنے والا تو یہ دیکھتا ہے کہیں اپنے بچے کو مار نہ دے، لیکن دنیا کے اندر یہ کوئی نہیں کہتا کہ ماں اپنے بچے کو مار دے گی، کیونکہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ سارے جانتے ہیں دوا اس لیے کھلا رہی ہے، اگر ابھی دوا کھلا دی اور اس نے دوا اس کے پیٹ میں ایک قطرہ بھی چلی گئی تو اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی اور ساری زندگی یہ صحیح رہے گا۔ تو جب یہ ماں کی بات سمجھ میں آ گئی، ارے ماں نے تو جنا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عالم ہے، اللہ نے تو تخلیق فرمائی ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ماں کے شکم میں نقش و نگار بناتا ہے، آنکھ اتنی حسین کہ اس کی مد بھری آنکھیں دیکھ کے انسان مبہوت ہو جاتا ہے، محبت میں کھو جاتا ہے، اس کے خوبصورت ہونٹوں کو بناتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک سے ایک حسینہ دنیا کے اندر حسین پڑے ہیں، ان کے ہونٹ دیکھ کر، ان کی سرمگین آنکھیں دیکھ کر، ان کے خوبصورت گال اور بال دیکھ کر، ان کے خوبصورت ہاتھ دیکھ کر انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا نقش و نگار بنانے والا کون ہے؟ کہ کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ جب ماں کے شکم میں اتنی حسین صورت بنانے والا ہے، ایک ماں جو جنتی ہے اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ جس اللہ نے اتنا حسین چہرہ ماں کی شکل میں بنایا، وہ کیا بندے پر ظلم کرے گا؟ وہ بندے پر زیادتی کرے گا؟ وہ بندے پر زیادتی نہیں کرتا۔ ارے اللہ جب ماں اپنے بچے سے اتنا محبت کرتی ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ تو پھر بندے کو یہ مشقتیں کیوں دی؟ جس طرح سے ماں دوا پلاتی ہے اس کی تندرستی کے لیے، اسی طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کو روزے کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ جب پورے سال میں کھاتا پیتا رہتا ہے، ایک مہینے جب روزہ رکھے گا، جو اس کا نفس جو زندہ ہو گیا تھا، برائی کی طرف رغبت کرتا تھا، اب ایک مہینہ نہ کھا کر کے اس کا نفس امارہ مٹ جائے گا۔ اب جب ایک مہینہ نہیں کھائے گا، روزہ رکھے گا، تو اس کا دل نیک کاموں میں لگے گا، اس کا دل نماز میں لگے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شیطان جو انسان کے اوپر مسلط ہے، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں قید کر دیا جاتا۔ اب ایک نفس ہے وہ بھوک، یعنی جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں مسجدیں پھل اور بھری رہتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو 17-18 گھنٹے کا آپ کو جو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، بھوک اور پیاس سے روک کر رکھا ہے۔ نہر فرات کے سامنے آپ پانی نہیں پی سکتے، بہترین لذیذ کھانا ہے آپ اس کو کھا نہیں سکتے، کیوں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ مشقتیں دی ہیں آپ کو، اس لیے تاکہ بندے کا نفس امارہ زندہ مر جائے اور جو ہے نیک کاموں میں اس کا دل لگے۔ یہ تو اخروی فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دیکھو ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا بیماری کے بچنے کے لیے، اسی طرح سے 11 مہینے ہم کھاتے ہیں، باڈی کے اندر اتنے سیلز پیدا ہوتے ہیں، کیٹانو پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کینسر جیسی بھیانک بیماری تک پیدا ہو جاتی ہیں، ہزاروں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اور بندہ جب بیمار ہوگا تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ وہ بندہ جو میری عبادت کرتا ہے، میری ریاضت کرتا ہے، مجھے ناموں سے، رحمت کے ناموں سے پکارتا ہے، کبھی قرآن کی شکل میں پکارتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے میرا نام ذکر کرتا ہے، میرے نام کی مالا جپتا ہے، میں اسے بیمار کروں، لے 1 مہینہ میں نے روزہ فرض قرار دے دیا ہے۔ جب 1 مہینہ روزہ رکھے گا تو تمام دنیاوی بیماروں سے وہ شخص محفوظ و مامون رہے گا۔ تو اب بتاؤ یا اللہ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے؟ بندوں سے پیار کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ الفت و محبت کرتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، تو
اللہ اپنی مخلوق پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، خاص اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور جب کسی بندے پر یا کسی مخلوق پر اللہ اپنا خاص کرم فرمائے اسے عذاب نہیں